جو ایک دم آسمان سے نازل ہو جائے اور سب کو تباہ کر دے، مجھے بچا لے۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ ابھی ایک آواز آئی کہ بادشاہ سلامت کو ایک ایسے زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا اب بچنا ممکن نہیں ہے، اب بادشاہ سلامت بچ نہیں سکتے۔ ساری کنیزیں دوڑیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اور ساری کنیزیں دوڑ کے بادشاہ کی طرف، سارے سپاہی بادشاہ کی طرف، جلدی سے طبیبوں کو بلاؤ، جلدی سے طبیبوں کو بلا کے اور بادشاہ کا علاج کرواؤ۔ بڑے بڑے طبیب آ گئے، مجھے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے طبیب آئے، سب نے جواب دے دیا کہ بادشاہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک طبیب تھا، اس نے علاج کیا اور کہا میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں، بچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بچ سکتے ہیں۔ میں نے جب اتنا سنا تو میں خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا، جتنی کنیزیں تھیں، سپاہی سب بادشاہ کی خدمت میں لگ گئے، بادشاہ کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن آواز آئی، وہی کنیزیں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ بادشاہ سلامت کا بچنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن وہی حکیم، وہی طبیب جو کہہ رہا تھا کہ بادشاہ بچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بچ سکتے ہیں، میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں، اسی طبیب نے ٹھیک کر دیا۔ جب اتنا سنا پھر میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کنیزیں پھر آئیں اور کہنے لگیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، بادشاہ سلامت ٹھیک ہو چکے ہیں، اتنی دیر میں تم تیار ہو جاؤ اور بادشاہ کے حجرے میں پہنچ جاؤ۔ یہ کنیزیں تیار کرنے لگیں، میں پھر رونے لگی، میں پھر بےتاب ہو گئی، میں پھر بے چین ہو گئی، کیونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا، اب بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پھر دعا مانگی، میں رو رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ اتنے میں وہی کنیز آئی جو بہت تیز تھی۔ اس نے کہا جلدی سے اسے بادشاہ کے کمرے میں لے جاؤ، بادشاہ کے حجرے میں لے جاؤ، بادشاہ سلامت اپنے حجرے میں آ رہے ہیں۔ جب یہ سنا میں نے تو چیخ نکل گئی۔ پھر میں نے دعا کی اور بڑی شدت کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے ایسی جماعت بھیج دے کہ بادشاہ کو ہلاک و برباد کر جائے۔ میں دعا کر رہی تھی سچے دل سے، دل کی آواز سے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں کہ ابھی ایک آواز آئی کہ بادشاہ سلامت سیڑھیوں سے گر گئے ہیں اور انہیں بہت چوٹ آئی ہے، جلدی سے کوئی طبیب کو بلائے، جلدی سے کوئی حکیم کو بلائے۔ جب میں نے اتنا سنا کہ بادشاہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بادشاہ کا پھر علاج چلنے لگا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپا بس میری اتنی سی کہانی ہے آپا، میں اس قید خانے میں کافی عرصے سے ہوں اور بس روتی رہتی ہوں، رونا بہت آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ آپا ابا کا تو کچھ پتہ نہیں، ابا کو تو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا، اس ملکہ نے کہا اس بوڑھی خاتون سے کہ آپ چلی جائیں، میں اپنی بہن کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ اب غزالہ اور اس کی بہن جو ملکہ ابھی آئی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگیں۔ غزالہ سوئی ہوئی تھی ایک رات اور اچانک اس نے خواب دیکھا تو چیخ مار کے اٹھی۔ ملکہ بھی اٹھ گئی اور کہنے لگی غزالہ کیا ہوا، کیوں چیخیں؟ کہا آپا میں نے ایک ابھی خواب دیکھا اور اس خواب کو دیکھتے ہی میں چیخ مار کے اٹھی۔ دیکھو آپ ہاتھ رکھ کر دیکھو دل پہ، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکنیں کیسی تیز ہیں۔ کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا آپا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جماعت آ رہی ہے، نوجوان ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، لہراتے ہوئے اسی محل کی طرف آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے وہ اس محل پر حملہ کریں گے۔ آپا کاش میرا یہ خواب سچ ہو جائے تو ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، ہم سب انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو ملکہ نے کہا اللہ کرے تمہارا خواب سچ ہو۔ کچھ دن ایسے یہ لوگ وہاں رہتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ محل کی دیواریں ہل گئیں، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے حملہ بول دیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ محل کے اندر زمین دھس رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ زمین ہل رہی ہے، محل کی دیواریں کانپ رہی تھیں۔ اب غزالہ بےتاب ہوئی۔ غزالہ نے اپنی بہن سے کہا آپا مجھے لگتا ہے میرا خواب سچ ہو رہا ہے، آپا مجھے لگتا ہے جو میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تھا وہ ہاتھ میں ننگی تلواروں کو لہرا رہے تھے، آپا ایسا لگتا ہے وہی نوجوان آ گئے ہیں، آپا ایسا لگتا ہے کہ اب وہ حملہ بولیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے، آپا اب میں ان کو دیکھوں گی ضرور، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ غزالہ نے اپنی بہن سے اجازت لی اور بہن نے کہا ٹھیک ہے جا کے دیکھو ذرا، کسی طریقے سے باہر تو نکلو۔ غزالہ نے کہا آپا مجھے راستہ معلوم ہے، میں کسی طریقے سے باہر نکل کے اور دیکھتی ہوں
یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا ہنگامہ ہے۔ غزالہ ایک دم پھرتی سے باہر نکلی اور اسے راستے پتہ تھے، خفیہ راستوں سے باہر نکل کے اور دیوار کی آڑ میں وہ دیکھنے لگی کہ اسے کوئی دکھے۔ تو ایک سوراخ تھا، سوراخ کے اندر سے جب اس نے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، نوجوان حسین و جمیل آ رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں۔ کیا دیکھتی ہے کہ محل کے کچھ ہی دوری پر وہ نوجوان ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کے محل کی اور بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سوچنے لگی کہ آج ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ اب اور آگے بڑھی، یہ محل کانپ کیوں رہا ہے، یہ دیواریں کانپ کیوں رہی ہیں؟ آگے بڑھ بڑھ کے دیکھنے لگی کہ دیکھیں تو آگے ہوتا کیا ہے۔ کافی دور نکل گئی تھی محل کے، کیا دیکھتی ہے ایک آواز آئی۔ اب یہ چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی، ایک آواز اس کے کانوں میں آئی کہ جلدی سے بادشاہ کو قیدی بنا لیا جائے، جلدی سے بادشاہ کو قید کر لو۔ یہ آواز جب اس نے سنی تو اسے ویسا لگا جیسے اس کے ابا کی آواز ہو، لیکن سوچنے لگی میرے ابا کو تو قتل کر دیا گیا ہے، یہ میرے ابا نہیں ہو سکتے۔ پھر آواز آئی یہاں کی کنیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہاں کے غلاموں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، صرف بادشاہ کو قید کیا جائے گا، اور جتنی لڑکیاں، جتنی عورتیں اور جتنی خواتین قید ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے گا، سب کو آزاد کر دو۔ جب اتنا سنا اب یہ تو چونک رہی تھی کہ میرے ابا کی آواز لگ رہی ہے، لیکن یہ میرا ابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اسی سوچ میں پڑ گئی اور چپکے سے دیکھتی ہے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اب یہ اس شخص کو ڈھونڈنے لگی جس کی آواز آ رہی تھی۔ اب اس نے چپکے سے دیکھا، پیچھے سے جیسے اس نے دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ اس کے باپ ہیں۔ اب یہ بولنے کو تھی لیکن بول نہ سکی کیونکہ اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ جا کے آگے سے اور چھپ گئی اور وہ سامنے سے آ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کے باپ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور آنسو نکل آئے، لیکن پھر سوچنے لگی یہ ابا ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ابا کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ آواز ہو بہو، چلنا ہو بہو۔ جیسے ہی وہ شخص اس کے آگے نکلے تو اس نے پیچھے سے آواز دی ابا۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا، یہ تو غزالہ کی آواز ہے۔ جب دیکھا چہرہ تو کہا غزالہ تم یہاں کیسے؟ کہا بیٹی بتائیں گے بعد میں، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ بیٹی میں نے اس محل کو فتح کر لیا ہے اور بادشاہ کو قیدی بنا دیا ہے۔ غزالہ کہنے لگی ابا آپ کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اس کے ابا کہتے ہیں بیٹی مجھ سے پوچھو کہ میں کتنا خوش ہوں، میں تو بس اپنی بیٹیوں کو تلاش کر رہا ہوں، تم تو مجھے مل گئی ہو، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی دوسری بیٹی کو تلاش نہیں کر لوں گا۔ غزالہ کہتی ہیں ابا آپ فکر نہ کریں، آپا بھی یہیں پر ہیں، آپا کو بھی اس ظالم بادشاہ نے یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ اس کے ابا کہتے ہیں غزالہ مجھے جلدی میری بیٹی سے ملا دو۔ کہا ٹھیک ہے ابا آئیے۔ اندر داخل ہو گئے قید خانے کے۔ اب غزالہ تو اتنی خوش تھی کہ کیا کرے۔ غزالہ جیسے ہی قید خانے کے اندر داخل ہوئی اور وہیں سے پکار اٹھی آپا جان ابا نے قلعہ فتح کر لیا ہے، ابا نے یہ محل فتح کر لیا ہے اور بادشاہ کو بندی بنا لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، دیکھو ابا تم سے ملنے آئے ہیں۔ اس کی بہن وہ ملکہ ہنسنے لگی، کہا غزالہ مذاق نہ کرو، کہا آپ پیچھے مڑ کے تو دیکھیں۔ اب وہ ملکہ جیسے ہی پیچھے مڑی اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، خوشی سے باپ کے گلے لگ گئی اور کہا ابا میں تو سمجھتی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا ان ظالموں نے، میں تو بالکل امید ہی ہار بیٹھی تھی، میں تو امید میں نے چھوڑ دی تھی، لیکن آپ سے ملاقات ہوئی نا ابا تو پوچھو مت کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ ابا ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں جتنی عورتیں ہیں، جتنی خواتین ہیں، ان سب کو بندی بنایا گیا ہے، ابا ان سب کو قید سے رہائی دلوا دو۔ اس کے باپ نے وہاں پر ایک اعلان کیا، کہا سنو تم لوگوں کو یہاں قیدی بنایا گیا ہے، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، اور کہا میں نے اس محل کو فتح کر لیا ہے اور اس ظالم بادشاہ کو قیدی بنا دیا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم سب آزاد ہو۔ کہا محل کے دروازے کھول دیے جائیں،